کاروان دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ اولاد واپس، والدین اپنے بچے کو چھوڑ کر واپس، بہن بھائی واپس، عزیز و اقارب واپس، یہ دوستیاں، یہ محبتیں، یہ پیار سارے واپس آ جائیں گے۔ اور وہ مال جو اس نے اکٹھا کیا، جس پر فخر کرتا رہا، جس پر غرور کرتا رہا کہ جناب میری اتنی ملیں، میری اتنی فیکٹریاں، اتنے مربع زمین، میری اتنی جائیدادیں، میرا اتنا بینک بیلنس، اتنے فلاں ملک کے اندر میرے اتنے اکاؤنٹ، لندن کے اندر اتنے اکاؤنٹ، سوئٹزرلینڈ کے اندر میرے اتنے محل، وہ میرا سرے محل، وہ میرا ریونڈ کا محل، وہ میرا لاہور کا محل، وہ میرا بحریہ کا محل، سارے محلات، ساری جائیدادیں، سارا مال واپس۔ اکیلا قبر کے اندر اکیلا ہے، چاہے تاجر ہے، چاہے بادشاہ ہے، چاہے فقیر ہے، چاہے مالدار ہے، چاہے وزیر ہے، چاہے حکمران ہے، چاہے رعایا ہے، اللہ نے اس کو لباس ہی وہ دیا جس میں جیب ہی کوئی نہیں۔ اور مالداروں اور تاجروں اور دنیا داروں، دنیا کا مال اکٹھے کرنے کے لیے، اللہ کو بھول جانے والوں، دنیا کا مال اکٹھا کرنے کے لیے اس کے پیارے حبیب کے طریقوں کو بھول جانے والوں، ذرا غور کرو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جس کو دفنانے کے لیے لے کر جا رہے ہو، جس کو قبر کے اندر اتار رہے ہو، جس کو قبر کی منزل میں پہنچا رہے ہو، جو لباس تم نے اس کو خود پہنایا، اس لباس کے اندر جیب کوئی نہیں کہ چیک بک لے جائے، کہ رشوت کے طور پر کوئی ڈالر درہم اور دینار کو ریال جال کر لے جائے، کچھ نہیں، جیب ہی کوئی نہیں، سارے واپس۔ آقا فرماتے ہیں مال بھی واپس آ جاتا ہے، اس کے اہل و عیال بھی واپس آ جاتے ہیں، وَيَبْقَى أَعْمَالُهُ، اس کے پاس اگر کوئی چیز رہتی ہے تو اس کے عمل رہتے ہیں، صرف عمل رہتے ہیں، عمل کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ اور یہ قبر کا عذاب، بعض لوگ کہتے ہیں لو جی قبر کا عذاب کس نے دیکھا ہے؟ کون دیکھا؟ کس نے دیکھا؟ کون جانتا ہے؟ ایسے فلسفیانہ اور یہ سیکولر لوگ، یہ دہریہ قسم کے لوگ، یہ اسلام بیزار لوگ ایسی منطقیں پیش کرتے، جی لوگ قبر کا عذاب کیوں نہیں دیکھا جی، یہ کیوں نہیں دکھایا جاتا جی، اگر ہوتا تو یہ دیکھتے نا۔ سنو، اللہ نے قبر کا عذاب کیوں نہیں دکھایا؟ پہلی بات کہ عذاب قبر غیبی امور میں سے ہے، غیب کے کاموں میں سے، جس پر ایمان لاتے ہیں عالم الغیب والشہادہ، غیبی امور کا علم، غیبی امور کے کام، غیبی امور، یہ ان میں سے ہے۔ اور اس کو دکھایا کیوں نہیں کیا؟ اللہ اکبر، اللہ رحم الراحمین، وہ رحمتوں والا، وہ غفور الرحیم۔ بندہ گناہ گار ہے، بڑا خطا کار ہے، قبر میں اس کو عذاب ہو رہا ہو، اس کے بچے دیکھیں، اس کی اولاد دیکھے، اس کے رشتہ دار بہن بھائی دیکھے، بتاؤ کتنا پریشان ہوں گے وہ۔ آج تھانے میں تھانے والے کسی کو پکڑ کے لے جائے نا، ایک رات اس کے ورثاء سے رہنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک رات کہ ہمارا بچہ قید ہے، گرفتار ہے، زندگی اجیرن۔ اور اگر ورثاء کو پتہ چل جائے کہ قبر میں جانے والا کس تکلیف میں مبتلا ہے، قبر میں جانے والا کس عذاب کے اندر مبتلا ہے، قبر میں جانے والا کس اذیت کے اندر مبتلا ہے، لوگ اپنا کھانا پینا چھوڑ دیں، لوگ رہنا سہنا بھول جائیں، لوگ کاروبار زندگی کو چھوڑ دیں، اپنوں کی پریشانی اور غم کے اندر۔ اللہ نے کہا کہ گناہ تو ایک نے کیا، باقیوں کا کیا قصور ہے، اس کو پریشانیوں میں کیوں ڈالنا؟ اس لیے اللہ نے عذاب قبر کو مخفی رکھا، اس لیے قبر کا عذاب نہیں دکھایا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، واہ اللہ تیری قدرتیں، تو ستار العیوب ہے، سزا دیتا ہے گناہ گار کو لیکن گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ بڑے بڑے حاجی، نمازی، مولوی، خطیب، ادیب، پیر، واعظ، پتہ نہیں کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ لوگوں کے بظاہر بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا پیر، بڑا ولی،
قبر کے اندر اگر عذاب ہو رہا ہوتا تو کتنے تھے کہ جن کے پردے کھل جاتے، کتنے تھے کہ جن کے عیب ظاہر ہو جاتے، کتنے تھے اگر قبر کا عذاب مخفی نہ ہوتا تو کتنے تھے کہ جن کے پردے اٹھ جاتے اور ان کے عیبوں کو دنیا جان لیتی۔ اللہ عذاب بھی دے رہا ہے اور ان کے گناہوں پہ پردہ بھی ڈال رہا ہے، پھر بھی بندہ اس کے گناہ کرے، پھر بھی بندہ اس سے معافی نہ مانگے، پھر بھی بندہ اس کی بغاوتیں اور سرکشیاں کرے، پھر عذاب قبر کو مخفی کیوں رکھا گیا؟ اس لیے مسلم شریف کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا میں اللہ سے دعا کرتا اللہ تم پر مردوں کے عذاب کو سناتا، مردوں کے عذاب کو سن کر لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے۔ اتنا سخت عذاب، اتنا بڑا عذاب، اتنا وحشتناک عذاب، اور یہ قبر کا عذاب برحق ہے، سچ ہے۔ سورۃ المؤمنین کے اندر فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ ہر صبح ہر شام ان کو ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، ان کو عذاب دیا جاتا ہے، ان کو آگ دکھائی جاتی ہے، آگ کو ان پر کیا جاتا ہے، لیکن پھر اصل عذاب، بڑا عذاب آل فرعون کو قیامت کے دن ہوگا۔ یہ فرعونی اللہ کے باغی، اللہ کے منکر، ان کے بارے میں کہا کہ عذاب ہو رہا ہے، ان کو آگ دکھائی جاتی ہے، آگ پر ان کو لایا جاتا ہے ہر صبح ہر شام، لیکن بڑا عذاب، اشد العذاب جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا۔ یعنی قیامت سے پہلے بھی عذاب ہے اور وہ قبر کا عذاب ہے، قیامت کے بعد جو عذاب ہے وہ جہنم کا عذاب ہے۔ دو عذابوں کا ذکر اللہ نے اس قرآن کے اندر کیا، اور یہی آیت ہے کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے عقیدے عذاب قبر کے بارے میں سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ یہ آیت ہے اللہ کے قرآن کی۔ اور بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت پڑھی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، یہ آیت پڑھ کر فرمایا نازلت فی عذاب القبر، یہ آیت اللہ نے نازل کی ہے عذاب قبر کے بارے میں نازل کی ہے۔ بعض لوگ عذاب قبر کو مانتے ہی نہیں، عذاب قبر کا انکار کر کے حقیقت میں وہ اللہ کی نافرمانی چاہتے ہیں، عذاب قبر کا انکار کر کے حقیقت میں وہ کھلی آزادی چاہتے ہیں، مادر پتر آزادی چاہتے ہیں۔ عذاب قبر کا انکار کر کے وہ اسلام کے قوانین کو، اسلام کی حدود سے نکلنا چاہتے ہیں کہ کون سی قبر اور کون سا عذاب۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واضح طور پر، فرمایا ایھا الناس عذاب القبر حق، اے لوگو قبر کا عذاب حق ہے، سچ ہے، ہو کر کے رہے گا اور ہو کر کے رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ کونین کے تاجدار، رسولوں کے سردار، نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، آپ دونوں کے قبروں کے پاس رکے، فرمایا یہ دونوں قبروں والے عذاب کے اندر مبتلا ہے، دونوں کو قبر کا عذاب دیا جا رہا ہے، اور ان کے گناہ بھی اتنے بڑے نہیں۔ آقا نے فرمایا ایک چغل خور ہے، چغلیاں کرتا تھا لوگوں کی، اس لیے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، پیشاب سے بچتا نہیں تھا، پیشاب سے نہ بچنے والا قبر کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ قبر کا عذاب جن لوگوں کو ملتا ہے ان میں ایک وہ بھی ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، احتیاط نہیں کرتا۔ کتنے ڈرائیور لوگ جناب جہاں دل کرتا ہے گاڑی کھڑی کی ٹائر کے پاس بیٹھ کے، پتہ ہی نہیں پیشاب کے چھینٹے پڑ رہے ہیں، جسم ناپاک ہو رہا ہے، کپڑے ناپاک ہو رہے ہیں، اور نئی نسل یہ یورپین سٹائل اپنانے والے پینٹیں پہنتے ہیں اور کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے ہیں، استغفر اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے، آقا نے فرمایا اکثر عذاب القبر من البول، قبر کا عذاب اکثر ان لوگوں کو ہوگا جو پیشاب سے احتیاط نہیں کرتے۔
جو پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتے اور ان سے چینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، پرواہ ہی نہیں کرتے، پتہ ہی نہیں ان کو حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، پاک کیا ہے، ناپاک کیا ہے، بس یورپ کا سٹائل اپنایا ہوا ہے۔ جناب نے پینٹ پہنی ہوئی ہے اور ٹائٹ پینٹ ہے، اس کے بعد اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ بیلٹ کھولے اور بیٹھ کر احتیاط کے پیشاب سے بچنے کی کوشش کرے، وہ جانوروں کی طرح کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر فرمایا اکثر من عذاب القبر من البول، قبر کا عذاب جو ہے اکثر ان لوگوں کو پیشاب سے نہیں بچتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا کیا کرتے، اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر، کہو آمین۔ اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے دعا کیا کرتے۔ اگر قبر کا عذاب ہی نہیں ہے، قبر کا عذاب ہونا ہی نہیں ہے، قبر کا عذاب ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول پھر قبر کے عذاب سے کیوں دعا مانگا کرتے، کیوں اسے بچنے کی پناہ مانگا کرتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی عورت بیٹھی ہوئی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاس ہے، تو یہودی عورت کہتی ہے کہ قبروں کی، قبر میں آزمائش ہوتی ہے، قبروں میں آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قبروں میں آزمائشیں یہودیوں کے لیے ہوتی ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد آپ نے فرمایا ایھا الناس استعیذوا باللہ من عذاب القبر، لوگو قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، اس لیے کہ فَإِنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ حَقٌّ، بے شک قبر کا عذاب حق ہے، ہو کر کے رہے گا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار میں گئے، وہاں 4-5 قبریں ہیں، آقا خچر پہ سوار ہیں، اچانک خچر بدکا، جب خچر بدکا تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قبریں کس کی ہیں، کون ہے، جانتے ہو ان کے؟ جواب دیا گیا آقا یہ حالت شرک میں مرے تھے، فوت ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قبر کا عذاب اگر سنائی دے دیا جاتا کسی کو، اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ قبر کا عذاب سنائی دے دیا جاتا اگر لوگوں کو، لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے مردوں کو، اس کو سوائے جنوں اور انسانوں کے سبھی سنتے ہیں، سبھی سنتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو قبر میں کہا جاتا ہے جب اسے سوال جواب ہوتے ہیں، سوال دیتا ہے، سوال ہوتے ہیں، جواب ہوتے ہیں، شخصیت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اور فرمایا جو بندہ قبر کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا یا نہیں دے گا، دونوں کانوں کے درمیان فرشتے لوہے کے ہتھوڑے سے اتنے زور سے مارتے ہیں، اتنے زور سے مارتے ہیں، آقا نے فرمایا کہ اس کی چیخیں نکلتی ہیں، اور ایسی بھیانک چیخیں کہ جنوں اور انسانوں کے علاوہ ساری مخلوقات اس کی چیخیں سنتی ہے۔ جو فیل ہو گیا قبر کے سوال و جواب میں، اور جو مومن ہے قبر کے سوالوں کے جواب دیتا ہے، آقا نے فرمایا اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے، 70 ہاتھ اس کی قبر کو کھلا کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ قبر کے سوال و جواب میں جو فیل ہو جاتا ہے، فیل ہونے والا، اس کے لیے حکم ہوتا ہے، آواز آتی ہے کہ اس کے لیے جہنم کا بستر، آگ کا بستر بچھا دو، اس کے لیے آگ کا بستر، جہنم کا بستر بچھا دیا جاتا ہے۔ اور ایک انتہائی بد شکل، خوفناک، بدبودار شکل والا انسان، شخص آتا ہے اور اس کو کہتا ہے دیکھا یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے اور اب تم ہمیشہ اسی ٹھکانے میں رہو گے۔ وہ کہتا ہے تیری شکل سے شر نظر آ رہا ہے، تو شر والی بات کرتا ہے، تو کون ہے، تعارف تو کروا۔ وہ بد شکل، وہ بدبودار شخص کہتا ہے میں تیرے اعمال ہوں، میں تیرے اعمال ہوں، تو ہمیشہ
नेकी के कामों में तखीर किया करता था और नाफरमानी के कामों को जल्दी जल्दी कर लिया करता था। और फिर फरमाया कि उसके बाद उस पर एक शख्स को मुकर्रर कर दिया जाता है, मुसल्लत कर दिया जाता है, जो अंधा होता है, बहरा होता है, गूंगा होता है, हाथ के अंदर एक लोहे की उसके सराख होती है। आका फरमाते हैं वो इतने जोर से सराख मारता है और ऐसी सलाख मारता है अगर पहाड़ पर मारी जाए पहाड़ भी रेजा रेजा होकर मट्टी हो जाए। वो कब्र वाले को मारता है, गुनाहगार को, बदकार को, सियाकार को मारता है, एक सलाख मारता है और उसकी ज़रब इतनी जोर से होती है कि वो इंसान रेजा रेजा होकर मट्टी बन जाता है। दोबारा सलाख ऊपर उठाता है मारने के लिए, दोबारा मारने से पहले अल्लाह फिर उसको दोबारा उसकी हालत में ले आता है, फिर मारता है, फिर रेजा रेजा हो जाता है। फरमाया कि ये हाल उसके साथ क़यामत के दिन तक रहेगा। और जो नेक आदमी है, तौबा करने वाला, इस्तिग़फ़ार करने वाला, हलाल खाने वाला, सच बोलने वाला, झूठ से बचने वाला, अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा और फरमा बरदारी करने वाला, फरमाया बड़ा ही खूबसूरत चेहरा, प्यारा चेहरे वाला शख्स, इंतहाई खुशबुएं उससे आ रही है, वो सामने आता है, कहता है ये तुम्हारा ठिकाना है जिसका अल्लाह ने तुमसे वादा किया। वो कहता है तुम कौन हो? वो कहता है मैं तुम्हारे नेक अमाल हूं। उसके लिए 70 हाथ कब्र को खोल दिया जाता है और ऐसे शख्स के लिए चांद की 14वीं रात की तरह कब्र में रोशनी कर दी जाती है। जन्नत की खिड़की से ठंडी हवाएं, खुशबूदार हवाएं, मुअत्तर हवाएं उसकी कब्र में आती हैं। और एक रिवायत के अंदर आता है फरिश्ते सवाल और जवाब के बाद उसको जब जन्नत का बिस्तर, जन्नत की पोशाक पहनाते हैं, जन्नत का लिबास पहनाते हैं, जन्नत के बिस्तर पे लिटा देते हैं, उसको कहते हैं सो जा, इस तरह सो जा जिस तरह नई नवेली दुल्हन सोती है। उसके कमरे में कोई नहीं आता, उसको कोई नहीं उठाता सिवाय उसके शोहर और खामन के। उस नई नवेली दुल्हन की तरह सो जा कि सिर्फ अब तुझे क़यामत के दिन तेरा रब ही उठाएगा। नेक काम करने वाला। और अज़ाब कब्र एक शक्ल ये भी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अज़ाब कब्र की एक शक्ल ये भी है कि एक शख्स बड़ा तकब्बुर करता, फरमाया उसकी चादर टखनों से नीचे रहती, चादर को टखनों से नीचे तकब्बुर के तौर पर रखता, घसीट के चलता, कब्र के अंदर उसको जमीन में धंसाया जाएगा और इतना धंसाया जाएगा क़यामत तक वो जमीन में धंसता ही चला जाएगा, जमीन में गोता ही खाता चला जाएगा। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं इसका जुर्म ये है, इसका कसूर ये है, इसका गुनाह ये है कि वो अपनी चादर को, अपनी तहमत को, अपने पहने हुए लिबास को टखनों से नीचे रखता, पाँव में घसीटता। आज फखरिया तौर पर पैंटें जनाब टखनों से नीचे क्या पाँव के नीचे आ रही होती हैं। नापाक जगह पर, बाथरूमों के अंदर, लैट्रिनों के अंदर, बैतुल खला के अंदर इसी तरह जाते हैं कि उनकी पैंटें नापाक जगह पर घिसटती चली जाती हैं, उनके ट्राउजर, उनकी शलवारें। लेकिन तकब्बुर इतना है, गुरूर इतना है कि टखनों से ऊपर समझने को वो आजी और इनकिसारी समझते हैं। ये कब्र का अजाब है। और हजरत सुमरा बिन जुंदब रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हर नमाज के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते, बताओ किसी ने कोई ख्वाब तो नहीं देखा? हर कोई अपना ख्वाब बयान करता। आका उसकी ताबीर बयान फरमाते। एक दिन आपने फरमाया किसी ने कोई रात ख्वाब देखा हो, कोई ना उठा, आपने फरमाया मैंने एक ख्वाब देखा है, मैंने एक ख्वाब देखा। याद रखो नबी का ख्वाब वही होता है, नबी का ख्वाब भी वही है। आपने फरमाया मैंने ख्वाब देखा, दो शख्स मेरे पास आए, मुझे उठाया, मेरे हाथों से पकड़ा, मुझे अर्ज़ मुक़द्दसा की तरफ ले गए। वहां मैंने क्या देखा? एक शख्स को देखा उसकी बाछें चीरी जा रही हैं, एक शख्स से बाछ चीरते हैं गुद्दी तक ले जाते हैं, दूसरी बाछ को चीरते हैं गुद्दी तक ले जाते हैं, जब वापस आते हैं फिर बातें सही हो, फिर उसको चीरना शुरू कर देते हैं, बाछें चीरी जा रहे हैं। आका ने फरमाया कि ये कौन है कि जिसको इतना सख्त अज़ाब दिया जा रहा है? उसके मुंह की दोनों बाछें चीरी जा रही हैं लोहे के साथ। वो कहते हैं आगे चलो।
आगे चले, दूसरे शख्स को देखा कि एक बंदा है गुद्दी के बल लेटा हुआ, सीधा लेटा हुआ है, उसके सर पर एक शख्स जोर से पत्थर मारता है कि उसका सर रेज़ा रेज़ा हो जाता है। आका ने फरमाया कौन है कि जिसका सर कुचल दिया जाता है, वो फिर पत्थर उठाकर ऊपर ले जाता है, अभी पत्थर नीचे नहीं आता, उसका सर ठीक हो जाता है, फिर पत्थर मार के उसके सर को कुचल देता है, रेज़ा रेज़ा कर देता है। आका ने फरमाया कौन है? वो दो शख्स कहते हैं आगे चलो। आगे चले, तीसरे मकाम पर क्या देखा? एक तनूर जल रहा है, ऊपर से उसका मुंह तंग है, नीचे से खुला है, उसके अंदर कुछ मर्द नंगे हैं, कुछ औरतें नंगी हैं, और आग के शोले भड़कते हैं। उन नंगे मर्दों और औरतों को उठाकर ऊपर फेंकते हैं, ऊपर सुराख तंग है, ऊपर नहीं आ सकते, फिर नीचे गिर जाते हैं, फिर आग के शोले ऊपर फेंकते हैं। आका फरमाते हैं ये कौन है जिनको इतना सख्त अजाब दिया जा रहा है? वो कहते हैं आगे चलो, आगे चल के बताएंगे। आगे जाते हैं, देखते हैं आका कि एक नहर है, खून की नहर है, लहू का दरिया बह रहा है, एक किनारे पर एक शख्स मौजूद है और एक बंदा खून के दरिया में, लहू के दरिया में डूबता चला जा रहा है, डुबकियां खा रहा है, गोते खा रहा है, खून के दरिया से निकलने की बाहर कोशिश करता है। किनारे पर मौजूद शख्स पत्थर उठाकर मारता है, वो दोबारा गोता खाता है, खून की दरिया में, खून की नहर में गिर जाता है। आगे जाते हैं, क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा दरख्त है, उसकी जड़ों के नीचे एक बुजुर्ग बैठे हुए, कुछ बच्चे उनके दाएं और बाएं हैं, उनके पास ही एक शख्स है जिसने आग का अलाव जलाया हुआ, आग जलाई हुई, उसके आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया। वहां आपने देखा एक बड़ा ही खूबसूरत घर है, बहुत प्यारा घर है, उस घर के अंदर मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं। फिर उस घर के बाद आपने पूछा ये किसका घर है? वो कहते हैं आगे चलो। आका को आगे ले जाया गया, एक और घर है, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत, पहले से भी ज्यादा बड़ा, ज्यादा खुशबूदार, ज्यादा मुअत्तर, ज्यादा मुनव्वर घर है। आका फरमाते हैं ये क्या माजरा है, क्या मंजर है, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? वो फिर अर्ज करते हैं, कहते हैं जो पहला शख्स कि जिसको आपने देखा उसकी बातें चीरी जा रही हैं, वो शख्स है जो झूठ बोलता था, झूठ बोलता था, और ऐसा झूठ बोलता कि उसके झूठ को दुनिया के किनारों किनारों तक पहुंचा दिया जाता। और दूसरा वो शख्स कि जिसके सर को कुचला जा रहा है, वो है कि जिसने कुरान को पढ़ा लेकिन उस पर अमल नहीं किया, जिसने कुरान को देखा, उसकी रातें नींद के अंदर गुजर गईं, ना रात के वक्त कुरान की तिलावत किया करता, न रात के वक्त उठकर नफल पढ़ा करता, न रात के वक्त उठकर अल्लाह की इबादत किया करता। बस एक मरतबा कुरान को याद कर लिया, कुरान को पढ़ लिया, कह दिया कि मैं मुसलमान हूँ, फिर उसके बाद बस। और ना ही ये ऐसा शख्स है जो दिन को भी दिन भी अपना कुरान के मुताबिक नहीं गुजारता था, इसको सजा ये दी जा रही है कि इसके सर को कुचला जाता है, सर ठीक होता है, फिर सर कुचल दिया जाता है। फरमाया तीसरा वो शख्स है, मर्द और औरतें जो नंगे, जिनको आग का अजाब दिया जा रहा है, ये वो लोग हैं जो बदकार हैं, ये बदकार मर्द हैं, बदकार औरतें हैं, खून के दरिया के अंदर, लहू की नहर के अंदर ये डुबकियां खाने वाला, ये गोते खाने वाला सूदखोर है, सूदखोर है। सूद पे चीजें लेता था, सूद पे चीजें देता था, सूद पे पैसे लेता था, सूद पे पैसे देता था, उसको हलाल की फिक्र नहीं थी, हराम की फिक्र नहीं थी। आज उसको ये अजाब दिया जा रहा है और क़यामत तक ये अजाब होता रहेगा। लहू की बदबूदार और ताफुन से भरी नहर के अंदर डुबकियां खा रहा है, गोते खा रहा है। फिर वो शख्स फरमाया जो उसके नीचे बैठा हुआ है, दरख्त के नीचे बैठा है, फरिश्ते कहते हैं कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, और ये उसके करीब आदमी आग का अलाव जला रहा है, ये जहन्नम का दरोगा है। और ये जो पहला घर आपने देखा, ये जन्नत का महल है जिसके अंदर मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े भी थे। ये घर जिसके अंदर आप खड़े हैं, ये शुहदा का घर है, शुहदा का घर है। मैं जिब्रील हूँ, मेरे साथ ये मीकाईल हैं। और फिर अर्ज करते हैं आका जरा अपने सर को ऊपर कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर को ऊपर उठाया, बादलों के अंदर एक घर देखा, बहुत ही प्यारा घर, बहुत ही खूबसूरत घर, बहुत ही मुनव्वर घर। आका फरमाते हैं ये इतना प्यारा घर किसका घर है? फरिश्ते अर्ज करते हैं आका ये आपका घर है। आका फरमाते हैं फिर मैं इस घर के अंदर चला जाऊं, जाने लगे, फरिश्तों ने पकड़ा हुआ रोक लेते हैं, अर्ज करते हैं आका अभी आपकी
زندگی کے دن مکمل نہیں ہوئے، آپ کی عمر باقی ہے. جب آپ اپنی عمر کے دن پورے کر آئیں گے آپ اس گھر میں آئیں گے. نبی کا خواب وہی ہے، نبی کا خواب حق ہے، نبی کا خواب سچ ہے. اور یہ جو آپ نے دیکھا خواب کی حالت میں دیکھا. اور مومن بندہ قبر کے اندر جب اس کو دفنا دیا جاتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس کے نیک اعمال، اس کی نماز سر کی طرف آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ دائیں طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. اس کے دوسرے اعمال جو اس نے نفل نمازیں پڑھی، جو صدقے کرتا رہا، جو خیرات کرتا رہا، جو لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا رہا، جو لوگوں کے ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھتا رہا، اس کی یہ نیکیاں اس کے پاؤں کی طرف آ جائیں گی. چاروں طرف سے اس کو نیکیاں گھیر لیتی ہیں. جب منکر نکیر آتے ہیں اس کی نیکیوں کو، اس کی نیکیوں نے اس بندے کو گھیرا ہوتا ہے. کتنی نیکیاں ہماری، کیا ہماری ایسی نمازیں ہیں جو قبر میں ہمارے سر کی طرف کھڑے ہوں؟ کیا ہماری ایسی نمازیں ہیں؟ کیا روزے ہیں؟ کیا زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ کیا ہماری دوسری نیکیاں جو پاؤں کی طرف سے گھیرا ڈالیں گی؟ حفاظتی دیوار کھڑی ہو جائے گی چاروں طرف سے نیکیوں. ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ قبر کے عذاب والے جن کو عذاب دیا جا رہا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، خوش نصیب ایسے بھی ہیں کہ جن کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، جو قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں گے. اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما. اللہ ہمیں قبر کے فتنے سے بچا. اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا. فرمایا وہ بندہ جو دشمن کی سرحد پہ پہرا دیتا ہے، پہرا دیتا ہے. اور دشمن کی سرحد پہ پہرا دینے کا اجر کتنا ہے؟ جو بندہ ایک دن ایک رات پہرا دیتا ہے، آقا نے فرمایا 1 مہینے کے روزوں اور 1 مہینے کے قیام سے افضل ہے. 1 دن اور رات کا پہرا دینا. فرمایا وہ پہرا دے رہا ہے، اسی حالت میں اس کو موت آ گئی. اس کی موت آنے کے بعد اس کا رزق لگا دیا جاتا ہے، اس کا عمل ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کا یہ پہرا دینے کا عمل جاری رہتا ہے. اور آقا فرماتے ہیں پہرے دار جب سرحد پہ پہرا دیتے ہوئے فوت ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے، آقا فرماتے ہیں اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا. یہ وہ شخص ہے، یہ وہ بندہ جو قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے. اور دوسرا بندہ شہید ہے. شہید کے بارے میں فرمایا کہ شہید کو 6 انعامات ملتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو نہیں ملتے. شہید کو جو 6 اعزاز ملتے ہیں اس کے اندر اس کا پہلا انعام یہ ہے کہ خون کا آخری قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتے ہیں. اور دوسرا اس کا انعام یہ ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے، جان نکلنے سے پہلے شہید کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. اور تیسرا انعام شہید کو یہ دیا جاتا ہے کہ اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا، قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. چوتھا انعام شہید کو کہ جو بڑی گھبراہٹ ہے قیامت کے دن کی، حشر کے دن کی، اس سے وہ محفوظ رہتا ہے. اور 5ویں گھبراہٹ یہ ہے کہ اس کے سر پر ایسا پروقار تاج سجایا جاتا ہے، آقا فرماتے ہیں اس کا ایک ایک موتی پوری دنیا سے بہتر ہے. اور چھٹا انعام جو شہید کو دیا جاتا ہے منفرد اعزاز کہ اس کو 72 بیویاں ملیں گی، 72 حوریں، موٹی موٹی آنکھوں والی 72 حوریں اللہ شہید کو عطا فرمائیں گے. اور ایک ایسا خوش نصیب وہ بھی ہے کہ جس کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا، جو قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے یا بچ سکتا ہے، وہ ہے جو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیتے ہیں. اور ایک وہ شخص ہے جو پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہوا اور پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے، پیٹ کی بیماری کی وجہ سے اس کی جان نکل گئی، وہ فوت ہو گیا. آقا نے فرمایا ایسا شخص بھی قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا. اور وہ شخص بھی خوش نصیب ہے، قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، جس کی موت
آقا نے فرمایا جمعے والے دن آتی ہے یا جمعے کی رات آتی ہے؟ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو قبر کے عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کے قبر کے عذاب، ہم کو قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ ہماری قبروں کو، ہمارے والدین کی قبروں کو اللہ ٹھنڈا کر دے، اللہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اللہ یہ تیرے گناہگار بندے گرمی کے اندر بیٹھے ہوئے، پسینوں میں شرابور ہیں، حبس کے اندر لپٹے ہوئے، اللہ آج عذاب قبر کو سن کر دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہم سب کا ٹھکانہ اللہ جنت میں بنا دے، جہنم سے بچا دے۔ جو چاہتے ہیں کہ قبر ٹھنڈی ہو جائے وہ اللہ کے گھروں کو ٹھنڈا کریں، جو چاہتے ہیں قبر منور ہو وہ اللہ کے گھروں کو منور کریں، جو چاہتے ہیں ان کی قبروں میں خوشحالی آئیں وہ اللہ کے گھروں کو خوشحال کرے۔ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں کا، برکتوں کا، خیروں کا، وسعتوں کا، اللہ کی طرف سے بخشش و عنایات کا مہینہ، یہ دوسرا جمعہ گزر گیا، دوسرے 2 جمعے باقی ہیں، پتہ نہیں اگلا جمعہ کس کو نصیب ہونا ہے کس کو نہیں ہونا۔ دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کریں، دل کھول کر سحری کے لیے، افطاری کے لیے اپنا حصہ ڈال کر جائیں، دل کھول کر مسجد کے لیے دے کر جائیں، تاکہ اللہ ہماری قبروں کو حد نگاہ تک وسیع کر دے، اللہ ہماری قبروں کو ٹھنڈا کر دے، اور اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔